بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.Mustaqeem نیوز چینل کے ذریعے آج رات کی کچھ اہم ترین خبریں سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے متعلق شیئر کی جا رہی ہیں۔ اسی ویڈیو کے کمنٹس باکس میں ایک اہم ویڈیو جو کہ میں نے اپنے دوسرے چینل پر شیئر کی ہے، ویزوں کے بارے میں، جوازات کے نئے اعلامیے کے بارے میں، وہ لازمی دیکھیے گا۔ دوسرے چینل کو بھی سبسکرائیب کر لیں تاکہ اہم خبریں جیسے ہی شیئر ہوں وہ آپ تمام حضرات کو فوراً ملتی رہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے غیر ملکی افراد کے اقامے میں توسیع یعنی اس میں اپڈیٹ کرنے کے سلسلے میں نئے کچھ قوانین کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات نے بتایا کہ اگر مقیم غیر ملکی کے کسی بھی بیٹے کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں اس کے اقامے میں توسیع نہیں ہوگی، یعنی وہ اپڈیٹ نہیں ہوگا۔ مقیم غیر ملکی نے محکمہ پاسپورٹ سے پوچھا کہ اس کے بیٹے کی عمر 25 سال سے زیادہ ہونے کی صورت میں اقامے میں توسیع ہو سکتی ہے یا کہ نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ لیبر آفس والے اقامے میں توسیع سے قبل نقل کفالے کی منظوری بھی نہیں دے رہے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ تحریری ہدایات یہی ہیں کہ اگر کسی غیر ملکی کے بیٹے کی عمر 25 سال ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا نقل کفالہ ضروری ہوگا، اس کے بغیر باپ کے اقامے میں توسیع نہیں ہو سکتی ہے۔ بیان میں مزید وضاحت کرتے ہوئے وزارت افرادی قوت سے بھی رجوع کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یاد رکھیں پہلے یہ 18 سال کی عمر کے بارے میں خبریں آتی تھیں، مگر اب جو غیر ملکی یہاں موجود ہیں ان کے بیٹے کی عمر 25 سال کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اس کے بغیر اگر زیادہ عمر ہو جائے تو لازماً اس کا نقل کفالہ کروانا ہوگا اور وہ الگ سے سعودی عرب میں اپنا انڈیپینڈنٹ لیول پر کام کر سکتا ہے۔ دوستو، میں نے اپنے چینل سعودی اردو نیوز جس کا لنک میں نے کمنٹس باکس میں اسی ویڈیو کے دے دیا ہے، اس میں نے یہ آپ کو بتایا کہ آپ شیئر اکاؤنٹ کے ذریعے ایگزٹ انٹری ویزا یا دیگر اہم معلومات جوازات کی جانب سے جو نیوز میں آئی ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں۔ بہت سارے میرے بھائیوں نے یہ سوال کیے کہ ان کا شیئر اکاؤنٹ سعودی عرب سے باہر وہ موجود ہیں، کھل ہی نہیں رہا ہے، تو یاد رکھیں جوازات کی جانب سے جو خبر آئی تھی وہ آپ تمام بھائیوں سے ایز اٹ از پروف کے ساتھ، جس کا اسکرین شاٹ بھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، وہ شیئر کر دیا گیا تھا۔ جوازات اس سلسلے میں کیا اقدامات کرتا ہے، کیونکہ انہیں اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اگر غیر ملکی افراد اپنے ملکوں سے اب شیئر اکاؤنٹ میں ایکسیس لیں گے تو وہ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ اس سلسلے میں کوئی اقدامات ضرور کر رہا ہے۔ لہٰذا کچھ دن انتظار کریں، اگلے 1 سے 2 دنوں میں یہ لنک انشاءاللہ اپڈیٹ ہو جائے گا اور آپ تمام لوگ اب شیئر اکاؤنٹ کے ذریعے اپنا ایگزٹ انٹری ویزا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ جوازات کو ان تمام چیزوں کے بارے میں مکمل معلومات ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے تمام وزارتوں کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے ایک اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس سال وبائی مرض کرونا کی ویکسین تیار نہ ہو سکی تو اسکولز کھولنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ابھی تک جو ویکسین ہے اس کی تیاری کے بارے میں کوئی فائنلی اعلامیہ جاری نہیں کیا، جبکہ رشیا کی حکومت نے اس کا اعلامیہ جاری کیا تھا جسے انٹرنیشنل لیول پر ابھی تک پذیرائی نہیں مل پائی ہے۔ لہٰذا اس بارے میں جو بھی کوئی فائنلی اعلامیہ ہوگا وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لحاظ سے ہی دیکھا جائے گا۔ تعلیمی سرگرمیاں آن لائن ہی مملکت میں جاری رہیں گی، اسی وجہ سے اپنے وطنوں میں گئے اساتذہ سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ آن لائن تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کی وہ کوشش کریں اور اس سلسلے میں جو بھی ان کے متعلقہ ادارے ہیں ان سے رابطہ کر کے وہ اپنی سروسز ان اداروں کو آن لائن اپنے ملکوں میں رہ کر دے سکتے ہیں۔ غیر ملکی افراد خاص طور پر تعلیمی اداروں سے جو منسلک ہیں ان کے لیے بھی روزگار کے اس طرح سے مواقع پیدا ہو جائیں گے۔ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے کہا کہ ایسے تجارتی ادارے اور دکانیں جہاں ڈیجیٹل ادائیگی کا سسٹم نہیں لگایا گیا ہوگا ان کے مالکان کو اب کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت سارے بقالے والے یا دیگر ایسے شاپنگ سینٹرز
جہاں پر الیکٹرانک ادائیگی یعنی کہ آپ اپنے مادہ کارڈ، ATM کارڈ، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اگر پیمنٹ نہیں کر سکتے تو ایسی دکانداروں، بقالوں کے خلاف کارروائی کے لیے آپ شکایت کر سکتے ہیں، کیونکہ وزارت تجارت کے اب احکامات بہت واضح ہیں کہ دکانوں اور تجارتی اداروں کو سیل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ترجمان وزارت تجارت نے الاخباریہ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزارت کی جانب سے مختلف تجارتی شعبوں کو مرحلہ وار وقت دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنی سہولت کے مطابق ادائیگی کا ڈیجیٹل سسٹم نصب کر لیں۔ وزارت کی تفتیشی ٹیموں کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ ایسی دکانیں، بقالے، سٹورز، تجارتی ادارے جہاں ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کی سہولت فراہم نہیں کی جائے گی، اب ان کے خلاف بھرپور چھاپہ مار کارروائیاں کی جائیں گی۔ اگر سسٹم کی تنصیب فنی وجوہات کی بنیاد پر ممکن نہیں ہو سکی تو اس بارے میں سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی، جو کہ سما ادارہ کہلاتا ہے، اسے معلومات کی جائیں، اسے جاری کی جائیں تاکہ وہ اس کا کوئی حل نکال سکیں۔ مگر اگر جان بوجھ کر الیکٹرانک پیمنٹ کے سلسلے میں کوئی کام نہیں کیا گیا تو اس سلسلے میں اب بھاری جرمانے ایسے بقالے، تجارتی اداروں کے منتظر ہیں۔ قصیم پولیس نے ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے جس نے روڈ پر آٹومیٹک جو سپیڈ کنٹرول کرنے والے کیمرے ہیں اسے جلا ڈالا۔ پچھلے دنوں اس طرح کے بہت سارے واقعات مملکت کے مختلف ایریا میں رونما ہوئے تھے۔ ایسے تمام افراد کو مرحلہ وار جو بھی سیکیورٹی اہلکار ہیں انہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ یاد رکھیں یہ کیمرے عوام کی حفاظت، ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے لگے ہیں۔ اس سے کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو یہ سراسر اس کی اپنی غلط فہمی ہے، کیونکہ اگر آپ اوور سپیڈنگ کریں گے تو اس سے آپ کی جان کو اور دوسرے کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کے ترجمان کا ایک نیا بیان جاری ہوا ہے جس میں بتایا ہے کہ 2021 میں ایئر لائن کی تمام روٹس پر پروازیں بحال کرنے کی امید ہے۔ 2021 گرمیوں میں 157 ممالک کے شہری UAE میں آمد و رفت بحال کر سکیں گے۔ امید ہے اس طرح باقی ملکوں کی ایئر لائنز بھی مرحلہ وار شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے سفری سہولیات کا جلد اعلامیہ جاری کر دیں گی، جس کی بہت زیادہ طلب ہے غیر ملکی افراد کو کہ وہ اپنے ملکوں میں جا سکیں یا وہاں سے آ سکیں۔